نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست محبت اور خلوص کے جھوم کر درود شریف پڑھی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ویسے تو ایمان والوں کی نشانی ہی یہ ہے جو درود شریف پڑھتی ہیں، کہ درود پاک پڑھنے والے ہی ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے ایمان والوں کو کہا درود شریف پڑھنے کا، اس لیے جن کے دل میں وجود میں ایمان موجود ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو کہا، قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور صرف درود نہیں بھیجنا، ساتھ سلام بھی بھیجنا ہے، بہت بہت سلام بھیجنا ہے. وسلموا تسلیما، بہت بہت سلام بھیجنا ہے. اس لیے ایمان والے جو ہیں، ایمان والوں کی نشانی درود شریف ہے. درود شریف پڑھنے والے ایمان والے ہیں. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، نبیوں کے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم. آپ نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، اور میلاد کی محفل تو ہے ہی حضور کا ذکر، میلاد کی محفل تو ہے ہی حضور کا ذکر، اور میلاد پاک کی محفل تو یہ تو تب سے ہو رہی ہے جب نہ آپ تھے نہ میں تھا. یہ تو پہلے نبیوں نے بھی حضور کا میلاد منایا. میں صرف ایک نبی کی مثال دے دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے اپنی امت کو اکٹھا کیا اور آپ سٹیج کے اوپر آپ نے فرمایا دیکھو اب میلاد ہے کیا؟ حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے. حضور آئے تو کیا برکتیں آئیں، کیا رحمتیں آئیں، کیا عظمتیں آئیں، کیا نعمتیں آئیں، کیا عزتیں آئیں. میلاد حضور کی ولادت کا ذکر ہے. تو نبیوں نے میلاد منایا، نبیوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو ان قریب میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام احمد ہے. صرف ایک جگہ سے سبحان اللہ کی آواز آئی ہے، حالانکہ جس نے سبحان اللہ کہا ہے اس نے کہاں اپنے لیے ایک درخت لگا لی ہے؟ کہاں پہ؟
جنت میں. اور جنت کا درخت جون سا ہے. یہاں تو ہم 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی صبح سے لے کے رات تک محنت کر کر مر جاتے ہیں. 5 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال کا پلاٹ. یہ جنت یہ یہاں کا درخت جون سا ہے. جنت کا درخت سینکڑوں سالوں کی مسافت اس درخت کا سایہ ہی ختم نہ ہو. جنت کے اندر درخت. مگر یہاں 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے ہم اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں اور وہاں سینکڑوں میلوں کے پلاٹ کے لیے ہم اپنی زبان کو خرچ نہیں کرتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں جیسے کہ آج آپ ان کو مبارکباد دینی آئی ہیں جنہوں نے نیا گھر بنایا. ایسے ہی ہے نا, ہم انہیں مبارکباد دینے آئی ہیں نئے گھر کی. اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے گھر میں اور برکت عطا فرمائے اور ان کو اور بڑا گھر عطا فرمائے. ایسے ہی ہے نا میلاد کے اوپر. تو انہوں نے اس خوشی میں حضور کا میلاد کروایا. بھئی چاہتے تو کوئی گانے بجانے کا کوئی ڈسکو پروگرام بھی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. بلکہ اب تو کثرت ہے ہی ان چیزوں کی. خوشیاں ڈسکو کے ساتھ, گانے بجانے کے ساتھ, پینے پلانے کے ساتھ. بہت کم اور نایاب لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں کہ جس نے اپنی خوشی کے اندر قرآن کی تلاوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور حضور کے میلاد کا انعقاد کیا. اصل یہ مبارک کے مستحق ہیں. اصل یہ مبارک کے مستحق ہیں. یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے. میرے قبلہ پیر و مرشد عالم علمی فاضل الزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے, آپ کو پردہ فرمائے 30-35 سال ہو گئے, آپ کا مزار فیصل آباد سے اکاڑا جائیں تو رستے میں کہ وہ ستیانہ اور تاندرا منڈی کے درمیان میں ہے. آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر حج پر جاؤ یا بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو یا جب نیا گھر بناؤ, نیا گھر خریدو یا گھر بناؤ, تو بیٹے یا بیٹی کی شادی سے پہلے, حج پر جانے سے پہلے اور نیا گھر بنا کر اس میں زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ فرماتے تھے اگر حضور کا میلاد منا لیا جائے نا, حضور کا میلاد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے, برکتوں کے, نعمتوں کے, عزتوں کے, رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. دروازہ کھول دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ جنت کا راستہ بھول جائے, جنت کا راستہ بھول جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اس لیے جب درود شریف پڑھا جائے, اچھا یہ تو حدیث ہے, یہ تو آیت جو میں نے پڑھی, جو اہل علم ہیں, اہل فہم ہیں, اہل بصیرت ہیں, جو سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو, وہ
ان کی حالت یہ ہے کہ وہ حضور کا ذکر، وہاں کسی نے حضور کا نام لیا تو یہاں ان کی زبان پر درود آ گیا، اور جہاں یہ آ گیا نا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے والو صلو علیہ وسلم تسلیما، ایک سیکنڈ کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اکثر ایک حدیث سنایا کرتا ہوں، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے یہ حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے پیچھے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بندہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، کوئی 2 تسبیح پڑھتا ہے، کوئی 3، کوئی 5، کوئی 10 درود شریف پڑھتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی عادت ہے۔ حضور نے فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا اگر آگے پیچھے کوئی ایک تسبیح پڑھتا ہے یا 2 پڑھتا ہے، مگر اگر جمعے والا دن ہو نا، جمعے والا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، مگر اہل محبت، بات پھر وہی آئے گی، اہل بصیرت، اہل درد، اہل دل، اہل اللہ، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اور دن حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو جب یہ آیت سن لی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، فوراً 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے، بلکہ ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے فوراً الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو درداء ہے، حضور کے صحابی حضرت ابو درداء، اور میں نے الحمدللہ حضرت ابو درداء کے مزار پر حاضری دی ہے۔ آپ کا مزار قسطنطنیہ سمندر کے کنارے پر ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے، حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے، حضور نے یہ نہیں فرمایا صرف مدینہ منورہ میں، حضور نے یہ نہیں فرمایا صرف میرے سامنے، صرف میری قبر انور پر یا میری بارگاہ میں یا میری جالی مبارک یا روضہ رسول یا گنبد خضرا کے نیچے، نہیں، کہیں کوئی بندہ درود پڑے، حضور نے فرمایا اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، آہا، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، محبت اور خلوص کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حضور ہمارا درود سن رہے ہیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول
वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी। कायनात का निज़ाम बदल सकता है, हजूर का फरमान नहीं बदल सकता। हजूर ने फरमाया लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना। कोई बंदा कहीं मुझ पर दुरूद पढ़े उसकी आवाज मैं खुद सुनता हूं। कहीं कहीं वो भले मॉडल टाउन में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, लाहौर में पढ़े, जौहर टाउन में पढ़े, वापडा टाउन में पढ़ ले, उसकी आवाज हजूर सुनते हैं। हदीस है, सहाबा किराम ने पूछा फकुलना वबाद वफातिक, सहाबा किराम ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। हो सकता है आज कोई बंदा उठकर ये कह देता यार ये हजूर ने कहा था, अपनी जिंदगी के लिए कहा था। तिबरानी शरीफ, जलाउल इफ़हाम शरीफ खोल लें, कोई बंदा कह सकता था, सहाबा किराम ने दरवाजा ही बंद कर दिया, कोई शख्स ऐसी बात ना कर सके। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हदीस के आगे अल्फाज है, कुलना मबाद वफातिक या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी वफात के बाद भी, विसाल के बाद भी हमारा दरूद ऐसे ही सुनेंगे? हजूर ने फरमाया क्वाला वबाद वफाती, हाँ मैं दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अब तुम लोगों का दरूद ऐसे ही सुनूंगा जैसे आज सुनता हूं। कोई कहीं मुझ पर दरूद पढ़े उसकी आवाज में खुद सुनता हूं। लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगानी सौतु हैसु काना, मैं उसकी आवाज खुद सुनता हूं। कोई कहीं दरूद पढ़े, कहीं दरूद पढ़े। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे उनकी बात याद आई। आप हजूर की बारगाह में गए, मदीना तैयबा, रोज़ा रसूल, तो मवाजे शरीफ में खड़े होकर, आज भी हम लोग जाते हैं ना हज करने या उम्रा करने, आप में से कौन किस किस ने हज और उम्रा किया हुआ है जरा बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तकरीबन कमो बेश सारों ने। अच्छा, फिर हज और उम्रे के दौरान आप लोग मदीना मुनव्वरा जाती हैं और मवाजे शरीफ में खड़े होकर सलाम पेश करती हैं, दरूद और सलाम के नजराने पेश करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आज़म अबू हनीफा गए और जाली मुबारक के सामने खड़े होकर ना मवाजे शरीफ के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामल मुत्तकीन। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इस तरह सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल मुत्तकीन। रोज़ा रसूल के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कल्बी, रूहानी, बल्कि ज़ाहिरी तवज्जो फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़े बुलंद उनको उनके दरूद व सलाम का जवाब दिया। जब उन्होंने कहा सलात व सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल मुत्तकीन, अंदर से आवाज़ आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व अलैकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम, और तुझे मेरा भी सलाम हो, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। तो अब वो हदीस आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने जलाउल इफ़हाम और तिबरानी शरीफ के हवाले से आपके सामने हज़रत अबू दरदा की मैंने बयान की
کہ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مواجہ شریف، شیخ سعدی شرازی کا ہم ایک واقعہ سنتے ہیں۔ کہاں شیخ سعدی شرازی؟ شیراز کے اندر، شیراز کے اندر۔ میں نے شیخ سعدی شرازی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، شیراز میں۔ کہاں وہ امام سید شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جب فالج ہوا تو وہ درود و سلام کا قصیدہ لکھا، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہزاروں کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے آپ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، قرآن کو بھی جانتے تھے، حدیث کو بھی جانتے تھے، شعر خوانی بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ اشعار لکھے، یہ مشہور اشعار ہیں آپ کے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہ لکھ دیے، چوتھا مصرع بن نہیں رہا تھا۔ چوتھا مصرع کہاں؟ شیراز، ایران۔ سارا دن سوچتے رہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چوتھا آگے کوئی مصرع بن نہیں رہا، ذہن میں الفاظ بن نہیں رہے، چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا، سوچی جا رہی ہیں۔ سارا دن گزر گیا، رات آ گئی، رات آ گئی۔ اب شیخ سعدی شرازی اب سو گئے۔ جیسے ہی جسم کی آنکھیں سو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئی ہیں، حضور آ گئے۔ سعدی آج کیا لکھ رہے تھے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب سعدی خاموش، سعدی خاموش کیوں ہو؟ اور چوتھا مصرع فرمایا یا رسول اللہ چوتھا مصرع ہی سوچ رہا ہوں، وہ مجھ سے بن نہیں پا رہا۔ فرمایا سعدی لکھ دو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو حدیث میں جو ہے کہ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے، کہیں مجھ پر درود پڑے۔
اخبار الاخیار شریف کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں، میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے دلی کے اندر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نکاح ہوا، اور مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی صرف سنیوں کے، بریلویوں کے بلکہ دیوبندیوں کے بھی بڑے زبردست بزرگ ہیں۔ دیوبندی وہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بزرگی اور ولایت کو مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار شریف کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ لکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے تھے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھ کر سوتے تھے۔ تو ان کی شادی ہوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، گھر میں رش تھا مہمانوں کا، لوگ آ جا رہے تھے، دور دراز کے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اب مہمانوں کے رش میں، ان کے انتظام میں، کھانے پینے، ان کے ٹھہرانے میں مصروفیت کی وجہ سے ان کا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ناگے ہو گئے۔ 3 ناگے ہو گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ 3 دن وہ درود شریف نہ پڑھ سکے، اور انہوں نے ساری زندگی کبھی ناگا نہیں کیا تھا، وہ 3000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے تھے۔ اب جب 3 ناگے ہو گئے تو تیسرے دن شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہیں کون۔ الحمدللہ میں نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف بھی حاضری دی ہے، اور یہ پیر و مرشد کس کی؟ حضور بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف والے۔ اب 3 ناگے ہو گئے، شادی کی مصروفیت، نکاح تھا، بارات تھی، ولیمہ تھا، مہمان آئے ہوئے تھے۔ تیسری رات شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں ان کی گلی میں ایک بابا رہا کرتا تھا۔ بابا بوڑھا آدمی تھا، وہ رات کو سویا تو اس کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا بابا صبح قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانا اور اسے ہمارا سلام کہنا۔ جس شخص کو اللہ یا اللہ کا رسول سلام بھیجیں، میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کو کبھی اللہ نے سلام بھیجا اور کبھی اللہ کے رسول نے سلام بھیجا۔ اس کی سلامتی اور بزرگی اور ولایت کا کیا کہنا۔ فرمایا بابا صبح، وہ بابا ان کی گلی میں رہتا تھا، ہمسایہ تھا، فرمایا صبح قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانا اور اسے ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جو تحفہ تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہمیں بھجوایا کرتے تھے، 3 دن سے وہ تحفہ ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچا۔ 3 دن ہو گئے وہ تحفہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچا۔ بھائی تحفہ آنے سے خوشی، تحفہ نہ آئے تو خوشی نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا ناراضگی کا عنصر آ جائے، مگر یہ کیسا تحفہ ہے کہ حضور اس کے اوپر بھی سلام بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو میرا سلام دینا، اور کہنا 3 دن سے وہ تحفہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچا۔ بابے نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیں قطب الدین آپ کو ہر روز رات کو کون سا تحفہ بھیجتا ہے کہ جس کے نہ پہنچنے پر آپ اس کو سلام بھیج رہی ہیں؟
حضور نے فرمایا قطب الدین رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود میرے اوپر پڑھ کر پھر سوتا ہے. اور اس بات کا ذکر قطب الدین بختیار کاکی نے کبھی کسی سے نہیں کیا. اب صبح ہوئی تو بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دروازے پر ہمسایہ تھا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے پاس کسی کا پیغام لایا ہوں. کس کا؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا سلام لے کر آیا ہوں. فرمایا خواجہ قطب الدین، بھئی بابا کیا دلیل ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے؟ حضرت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دن ہو گئے جو تحفہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے تھے وہ ان کو نہیں ملا. اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تحفہ درود پاک کا ہے، درود پاک کا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہوں نے تو اس راز کو کبھی کسی کے سامنے اس کا اظہار ہی نہیں کیا تھا کہ وہ روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوتے ہیں. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جیسے انہوں نے حضور کا میلاد سجایا، کیا نام ہے ان کا؟ فہیم اجاز. ویسے تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں. انہوں نے آپ کو بلایا، آپ یہاں مہمان بن کر آئے اور یہ یہاں پر میزبان ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف بفے کی سائفن ڈشز لگی ہوئی ہیں، پلیٹیں بھی پڑی ہیں، چمچ بھی پڑی ہیں. ہم مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں. مہمان کے کھانے اور پینے کا انتظام میزبان کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یا آپ اپنا کھانا ساتھ خود لے کر آئیں گے کہ وہاں جائیں گے اور خود بھی کھائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے؟ ایسا نہیں، میزبان کرتا ہے نا انتظام جو ان سے. علامہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں ایک بزرگ ہوئے امام حماد ابو الخیر الاقطع رحمۃ اللہ علیہ. امام یوسف نبہانی نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ گئے. جب مدینہ منورہ گئے نا تو ہوا یہ کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ زاد راہ تو رکھتے ہیں نا. کوئی 10,000، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 5 لاکھ ساتھ لے کے جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ چاہیے. آپ کو صبح کا بریک فاسٹ بھی کرنا ہے، لنچ بھی کرنا ہے، برنچ بھی کرنا ہے، ڈنر بھی کرنا ہے، چائے بھی پینی ہے، کھانا زاد راہ تو ساتھ چاہیے. وہ کہتے ہیں امام حماد ابو الخیر الاقطع رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو زاد راہ تھا جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا. اب نہ کھانے کے پیسے نہ پینے کے پیسے. مدینہ منورہ 1 دن 2 دن 3 دن. اب 3 دن سخت بھوک لگی ہوئی، بھوک سے نڈھال،
بھوک سے نکل بھئی ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو شام کو افطاری کے وقت آپ ہماری حالت دیکھ لیں. جس وقت افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہماری نگاہیں دعا کی قبولیت کی بجائے اس کی رحمت کی بجائے افطاری کے وقت پکوڑوں کے اوپر، دہی بھلے کے اوپر، فروٹ چاٹ کے اوپر، سموسوں کے اوپر، کچوریوں کے اوپر لگی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. 12 گھنٹے 24 گھنٹے، ایک دن 2 دن، تیسرے دن ہماری پیٹ کی کیا حالت ہوگی. اب تیسرا دن انہوں نے کہا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. انہوں نے کہا میں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں حدیثوں میں پڑھ، مدینہ منورہ میں آنے والا جو بندہ ہے وہ تو حضور کا ڈائریکٹ مہمان ہے، تو میرے میزبان تو حضور ہیں، تو میں حضور کے پاس کیوں نہ جاؤں. امام حماد ابو الخیر الاختر رحمۃ اللہ، آپ جلدی سے نہ آ گئے. مسجد نبوی باب السلام سے داخل، مواج شریف میں کھڑے ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگ گئے. اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں. اب درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی. کبھی آپ میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہوا ہو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے، درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے؟ ہم تو بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات میں آنکھ لگ جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اٹھ کے فوراً ہی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں عشاء کی نماز ہی پڑھ لیں گے، کیونکہ تہجد کے لیے سونا فرض ہے نا. اچھا خیر، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ اتفاق ہوا ہو. بتائیں آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ اتفاق ہوا ہے؟ 1 2 3 4 5 بے شک 6. یہ اتفاق ہوتا ہے. آپ درود شریف پڑھ لیتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے نا آپ کی آنکھ لگ گئی. تو اچھا، درود شریف جب پڑھ رہے تھے نا، آپ نے جالی مبارک کے سامنے کہا، فرمایا انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں. یعنی میں 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں اور اب میرے سے بھوک برداشت سے باہر ہے. اچھا، یہ کہا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ لگ گئی تو کاش ان بزرگوں کا صدقہ ہماری بھی آنکھ لگ جائے. آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ باب السلام والی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں. ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں. حضرت علی جلدی سے آگے بڑھے اور خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھ رہے بیٹھے کہاں ہوئے؟ گنبد خضرا کے نیچے، کہ میں 3 دن سے تیسرا دن ہے مجھے بھوکا. حضرت علی فرماتے ہیں مرحبا بضیف رسول الرحمن، اٹھ اللہ کے رسول کے مہمان، اٹھ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، تجھے مبارک ہو. اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اٹھ. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں باب السلام کی طرف سے، اور حضور نے آ کر ان کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما اور ایک روٹی ان کو دی. ایک روٹی ان کو دی. اب وہ خواب میں روٹی کھا رہی ہیں، خواب میں روٹی کھا رہی ہیں. ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی. آپ کو پتہ ہے مواجہ شریف کے اندر رش ہوتا ہے، بندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اچانک کوئی لگا، ابھی خواب میں آدھی روٹی کھائی تھی، کیونکہ وہ تو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے سو گئے تھے. خواب میں حضور نے خواب میں روٹی دی، وہ آدھی روٹی انہوں نے کھائی
ایک دم آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں موجود تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آہا. کون کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ سے کسی کو کچھ ملتا نہیں؟ نہیں. ماد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آخری بات، آخری بات. 23 جون 2012. یہ تو تھے واقعات کتابوں کے. میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ تو کتابیں پڑھ کے نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. 23 جون 2012 بندہ ناچیز مدینہ منورہ میں اور مغرب کا وقت. مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی. اب میں چھتریوں والے سین میں. چھتریوں والا سین کس نے دیکھا ہوا ہے؟ ساروں نے. وہ پہلا سین جو تھا جہاں سے گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا. مغرب کی جماعت ہو گئی ہے. اب میں بیٹھ کرنا عشاء تک میں درود و سلام پڑھ لوں، آنکھیں بند کر کے نا درود و سلام پڑھ لوں. پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میرے ساتھ اس وقت 15-20 دوست بھی تھے. اچھا اب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے روضہ رسول کا دروازہ کھلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شخص کو اتنا بڑا اور اتنا اونچا اتنا چوڑا کھجوروں کا ڈبہ دے رہی ہیں. یہ غور سے سنیں بات. وہ تو میں نے آپ کو کتاب کی بات بتائی نا، امام یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ کی، یا اخبار الاخیار شریف کی بات بتائی. مغرب کی جماعت ہو چکی ہے اور میں بیٹھا روضہ رسول کے سامنے چھتریوں والے سین میں درود و سلام پڑھ لوں اور پڑھتے پڑھتے مراقبے میں میری آنکھ لگ گئی. اب جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا سامنے روضہ رسول کا دروازہ کھلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں ایک کھجور کا ڈبہ ہے. کھجوروں کا ڈبہ ہے، اتنا چوڑا اور اتنا اونچا اور فل کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. اور حضور کسی شخص کو وہ کھجوروں کا ڈبہ دے رہی ہیں اور اس کو فرما رہی ہیں. اب میری آنکھ لگ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں حضور اس شخص کو نا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہی ہیں اس طرح، فرمایا یہ ڈبہ نا وہ اس کو دے دو جا کر. اور میں سویا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ منظر. بیٹھا ہوں، لیٹا نہیں ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہ میں نے منظر دیکھا. حضور کیا فرما رہی ہیں کہ وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر یہ کھجوروں کا ڈبہ دے دو. اچھا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. بس میں نے یہ منظر دیکھا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی.
جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس اتنا چوڑا اور اتنا اونچا فل کھجوروں سے بھرا ہوا ڈبہ پڑا ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈبہ کون لے کر آیا؟ میرے ساتھ 15-20 دوست تھے میرے، جیسے یہ دوست آئے ہوئے. ان میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا جب آپ آنکھیں بند کر کے درود و سلام پڑھ رہے تھے نا، درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو ایک بابا جی آئے تھے، وہ یہ ڈبہ دے گئے اور ہمیں کہہ گئے کہ جب یہ آنکھیں کھولیں گے نا تو یہ کھجوروں کا ڈبہ ان کو میری طرف سے دے دینا. بلغ اللہ بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضور کی بارگاہ سے ایمان اور یقین کی دولت سے یقین وہ ہو کوئی بندہ واپس جا ہی نہیں سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنی جانوں پر اتنے ظلم کر لو کہ بخشش کی صورت نظر نہ آئے، اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہوں کے اندر لتھڑے جاؤ. ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، میں کل کی بات بتاتا ہوں، کل میں نے بہت زیادہ سوچا، پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، پتہ نہیں زندگی میں کیسی کیسی غلطیاں اور گناہ ہوئے ہوں گے جو میرے علم میں بھی نہیں ہوں گے. بندہ سوچتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب اتنے گناہ کر لو نا، بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، بخشش کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے. اب اس آیت کے اندر اس مقام کے اوپر اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری بارگاہ میں آ جانا، نہیں. جاؤ محبوب جب یہ اتنے گناہ کر لینا کہ کوئی بخشش کی صورت نظر نہ آئے تو اس وقت یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگی. فاستغفر اللہ. معلوم یہ ہوا کہ محبوب آپ کا دربار اصل میں خدا کا ہی دربار ہے. وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگی. واستغفر لهم الرسول. اور پھر میرا محبوب بھی ان کی سفارش کر دے. لا وجد اللہ تواب الرحیم. تب یہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وعلماء ملتہ وعلیاء امتہ وامتہ اجمعین.